اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا آدم اما ہوا 130 فٹ کے پیدا کیے گئے تھے۔ جب وہ چلتی ہے، یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم چھوٹے ہوتے گئے جیسے کسی پر رندہ پھیرو، ایسے پھیرتے جاؤ تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے، لکڑی پر چلتا ہے نا ایسے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ 10,000 سال جو گزرے ہیں تو ہم ایسے چھوٹے ہوتے قرب قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک قوم ہے ہمارے پنجاب میں، مراسی انہیں کہتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، تو ہمارے ذمہ داروں کے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں۔ تو ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا یہ میرے گھوڑے کو مالش کرو۔ اس کی مالش کی جاتی ہے لوہے کی کنگھی سے، لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اسے کہتے ہیں۔ تو مراسی بڑی پولی قوم ہے، وہ کام نہیں کرتے، خالی تعریفیں کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو اس نے اس کو شروع کر دیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ لیٹ گیا، سو گیا، تو چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا بھائی آج زمیندار مینو بڑا مارنا ہے۔ وہ گھر گیا، خرگوش کو لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر نکلا تو گھوڑا کدے اکے جی اے کھلوتا ہے، اسے کہو پھٹے منہ میں گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے، گھس 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 کے خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی گھسا کے ٹائم نے اتنا چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لولا ان اللہ قضا اللہ يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها۔ اگر اللہ نے موت کو موت نہ دی ہوتی تو عینا کی ایک جھلک پر کلیجے پھٹ جاتے۔ اور جب وہ چلتی ہے ایک قدم یہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے۔ اور جب آپ کے سامنے ہے تو بھی آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے منہ پھیر کے چل پڑے تو بھی اس کا چہرہ آپ کے سامنے رہے گا۔ اور وہ بحر الکاہل کا میں نے سفر کیا، بحروں کی انوس کا سفر کیا، تو مجھے یہ حدیث پاگل کر دیتی تھی کہ جنت کی حور اگر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کی بول میں کیا مٹھاس ہوگی۔ اس کے بول میں پوری دنیا کی وہ حسینہ عالم وہ تمہارے سامنے شہد میں تھوک ڈالے اور کہے کہ یہ پیش خدمت ہے، کیا کرو گے؟ پٹھان تو ویسے اس کو ڈز کر دے گا۔ پوری دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تو آپ اٹھا کے پھینک دو گے۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک آتی نہیں ہے، وہ زور لگا کہ کوئی رالیں کڈی کر کے تھو کرے تو 2-4 ایسے معمولی سے چھینٹے سمندر پہ پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اب سارے چہروں کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ میں نے کوئی جادو کیا؟ فقہ سنائی، اب جنت کو بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 خادم اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں۔ اور پروٹوکول دیکھو، 70,000 سے مراد ہوتا ہے بے شمار، گنے ہوئے نہیں، بے شمار خادم، یمینہا و یسارہا۔ اور وہ چلتے ہوئے کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کدھر ہیں بھلائیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی کو پھیلائے گا، برائی کو مٹائے گا۔ میں نے لندن میں بیان کیا، عینا کا تو ایک نوجوان بعد میں آیا، کہنے لگا جی مولانا صاحب یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں لبدی،
کوئی صحابی لے جاوے گا زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے بیتخ، با یا دال خا، بیتخ مسقف باللآلی. اس پر چھت پڑی ہوئی ہے موتیوں کی، اور اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہہ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی حور کو پیدا کرنے کا تو کسی کے پیٹ سے نہیں نکلتی. لیست مولودات بل ہن ناشئات. ولادت تدریجاً کسی چیز کو وجود میں آنا، نشأت اچانک کسی چیز کا وجود میں آنا. تو وہ جو جنت کی لڑکی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آج پیدا ہوئی ہے اور پھر وہ فیڈر پی رہی ہے، پھر وہ پوٹیاں کر رہی ہے، پھر اس کو صفائی کی جا رہی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، پھر وہ بولنا سیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا امر آتا ہے بن جا تو ایسے ایک دم نکلتی ہے، پوری مکمل لباس کے ساتھ، پورے لباس کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، اور جوانی کے ساتھ، اور صحت کے ساتھ، اور خون سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، حیض سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، دکھ تکلیف سے پاک، ہر بیماری سے پاک، ہر غم سے پاک. ایسے نکلتی ہے. اور فرشتے ان کے اوپر آ کر جنت کے موتیوں کے خیمے ان کے اوپر ایسے کھڑے کر دیتے ہیں. پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا. ہے کوئی دارالعلوم میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے بڑا ہنسے ہو بھائی. ہے کوئی دارالعلوم میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری طلب رکھنے والا؟ نحن الناعمات فلا نبأس. ہم ہمیشہ جوان ہیں، کبھی بڑھاپا نہیں. نحن الخالدات فلا نموت. ہم ہمیشہ زندہ ہیں، کبھی موت نہیں. نحن الراضیات فلا نسخط. ہم ہمیشہ راضی ہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں. اور طوبی لمن کان لنا وکنا لہ. مبارک ہو اس کو جس سے ہمارا اللہ نکاح کرے گا اور ہمیں زندگی کا ساتھی بنائے گا. یہ پورا نظام اوپر چل رہا ہے. میں ابھی قبرستان سے آ رہا ہوں تو آخرت میرے ذہن میں آ گئی. جب مفتی رفیع صاحب مٹی بنے پڑے ہیں دیکھنے میں، پھر جنید کی قبر پہ گیا، مٹی بنا پڑا ہے، قاسم منظور. لیکن مٹی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے. آگے یہ جہان شروع ہو جاتا ہے. یہ تو جنت الفردوس والے جب زیادہ چیز کوئی آ جانا تو پھر چننا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اب کس کو چھوڑوں اور کس کو بولوں کہ ٹائم کے اندر مجھے رہنا ہے. ساری جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے ہفتے میں ایک دفعہ، جمعہ جمعہ. اور جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی، صبح شام، صبح شام، صبح شام. اور وہ دیدار کی کیفیت جب اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں پوری کر دے گا تو پھر سب کو جمع کرے گا. تو پھر پوچھے گا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. میرے بندو، میری بندیو، اس محفل میں ایمان والی مسورات، ہاں تھوڑی سی عورتوں کی بھی تعریف کر دوں کہ ایف آئی آر ہی نہ کٹ جاوے. ایمان والی عورتیں ان جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ، حضرت عائشہ کا فرمان ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تفضل علی الحور العین ب70,000 ضعف. کہ ایمان والی عورت وہ جنت کی حور پر 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی کی مالک ہوگی. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ. جنت کی عورتیں افضل ہیں یا دنیا کی عورتیں؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا.
نہیں ام سلمہ، ایمان والی عورتیں افضل ہیں۔ اب ان کو خیال آتا ہے ہم مٹی کی بنی ہوئی پیشاب پخانے میں لتڑی ہوئی، وہ عنبر مشک زعفران سے بنی ہوئی پیشاب پخانے سے پاک، تو انہوں نے کہا بما یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کبھی صلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ اجسادہن الحریر ووجوہہن النور خضر الحلل صفر الحلج امشاتہن الذہب۔ ام سلمہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری بندگی تمہیں حوروں پر بہت اونچا کر دے گی، اور تمہارے سبز جوڑے ہوں گے اور خالص سونے کے زیور ہوں گے اور سونے کی کنگیاں ہوں گی، اور تمہارے حسن کے آگے جنت کی عورت کنیز نظر آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب میں تھوڑا سا تقابل کر کے قرآن سے بتاتا ہوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، جنتان وَمِن دُونِهِمَا جنتان، ٹھیک۔ اب سورہ رحمان میں اللہ جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، نیچے والی کیسی ہیں؟ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، وہ کیسی ہیں؟ مدہمتان، ذواتا افنان، ایک ایک ٹہنی کی اللہ خوبصورتی بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو میرے بندہ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ اور نیچے والی جنت مدہمتان، سبز ہے، ساری سبز ہے، گہری سبز ہے۔ اس اور اس لفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فیہما عینان تجریان، فیہما عینان نضاختان، ایک بہتا چشمہ بل کھاتا، موڑ کھاتا، اچھلتا، کودتا، گنگناتا جا رہا ہو، اور ایک چشمہ ایسے ہی بڑ 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 کر رہا ہو، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہتے آبشاریں، بہتے چشموں کا حسن، اس کے سامنے ابلتے چشمے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اوپر کیا ہے؟ عینان تجریان، ادھر کیا ہے؟ عینان نضاختان۔ جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہوں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور نیچے جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ جب آپ بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہاں ہر چیز موجود، سارا دن لگے رہو مال ختم نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ سامنے، یہ کورنگی یا اورنگی ہے، جب آپ کورنگی کی دکان پہ جاتے ہو تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو پیاز ہیں، آلو ہیں، گاجر ہیں، ٹماٹر ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ نیچے بھی سب کچھ ہے، اوپر بھی سب کچھ ہے۔ نیچے کے لیے کہا پھل ہیں، انار ہیں اور کھجور ہے۔ جیسے چھوٹا دکاندار گن کے بتاتا ہے جی اے پہ لے لو۔ اور جب آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ گنتی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جدھر مرضی چلے جاؤ ہر چیز موجود ہے۔ تو جنت الفردوس کو اللہ فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے ہے، ہر شے ہے، ہر لذت ہے، ہر مزہ ہے۔ مجھے ایک بڑی پرانی حدیث یاد آئی، حدیث تو پرانی نہیں، میرے حادثے میں بڑے پرانی آئی، کہ جنتی جب جنت میں نہر نہیں ہے، دریا ہیں۔ عربی میں نہر کو دریا کہتے ہیں۔ انہار من ماء غیر آسن، دریا پانی کے۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دریا دودھ کے۔ انہار من خمر لذت للشاربین، دریا شراب کے۔ انہار من عسل مصفى، دریا شہد کے۔ اور ایک ہے تسنیم، مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہ المقربون، یہ صرف جنت الفردوس میں پایا جاتا ہے۔ تسنیم کہتے ہیں، سنام کہتے ہیں کوہان، اونٹ دیکھا نا اس کا سے کوہان ہوتی ہے۔ تو تسنیم کا چشمہ یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، اس کی اونچی اونچی کوہان بنتی،
اور وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ فضا میں معلق ہے، ایسے وہ ایسے چلتا ہے، نہ نیچے جوڑا ہوا ہے نہ اوپر جوڑا ہوا، وہ ایسے چلتا ہے، کن فیکون، کن اللہ کے امر کن کے ساتھ وہ ایسے جاتا ہے اور ایسے ایسے چاہتا ہے، ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا، ایک قطرہ اوپر نہیں جاتا۔ جب آپ کی نظر پڑتی ہے کہ پینا ہے، ایسے نیچے آتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور آپ کے جام کو بھر کے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ صرف مقربین کے لیے ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، مزاجُهُ من تسنیم، تھوڑا سا تسنیم ڈالا جائے گا، تھوڑا سا نیچے والے جنتیوں کے لیے، تھوڑا سا۔ عیناً یشرب بہا المقربون، یہ مقربین کا چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے۔ پھر فی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور ادھر متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، دونوں کا فرق سمجھو۔ قالین ہوتا ہے نا، قالین، اس کے جو اوپر ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے، نیچے دھاگے دھوگے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ جا نماز دو، نانو کر کے دکھاواں، یہ دیکھو ڈیزائن ہے نا، ہے؟ اب یہ دیکھو کئی شے بھی کوئی نہیں، سمجھ آ گئی؟ اب اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں عملاً آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں جن قالینوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان قالینوں کا اوپر تم سمجھ نہیں سکو گے، نیچے اٹھا کے دیکھو گے تو شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا وہ ہوگا۔ اللہ پانی میں گیا، چنگی مثال دیتی تو نا، یہ اٹھا دو یار، چل میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جو قالین ہیں، قالین ان کے جو اوپر ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک دیکھو گے نہیں، بچھا دو۔ اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ استبرق، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تم گم ہو جاؤ گے، تو اوپر والا کیسا ہوگا؟ پھر اس اوپر والے کو سجایا ہے فیہن قاصرات الطرف، اوہ ہوئے، ایک گلاب ہوتا ہے 2 آتشاں، ایک گلاب ہوتا ہے 6 آتشاں، ایک جنت الفردوس، ایک اس کا قالین اور ایک اس پہ آئینہ۔ اللہ اکبر، کلیجے پھٹ جائیں۔ ایک اور یاد آ گئے، ان فی الجنت حورا اسمہا لعبہ، جنت کی ایک لڑکی ہے، حور ہے، جس کا نام ہے لعبہ۔ جمیع الحور العین عشاق لہا، ساری جنت کی حوریں، ساری جنت کی حوریں اس کی عاشق ہیں، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ حوریں اس پہ عاشق ہیں، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر دارالعلوم والوں کو پتہ چل جائے نا تو کتنی حسین ہے، تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تیرے حاصل کرنے کے لیے، فنا کر دیں۔ مکتوب بین عینیہا اولا جبینہا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بن جاؤں تو زندگی اللہ کی مرضی کی گزار کے آ جائے، میں اس کی اور وہ میرا۔ تو ایک متکئین علی فرش، پھر اس پر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے ساتھ جنت کی بیویاں بیٹھی ہیں، نظریں جھکائے ہوئے حیا کے ساتھ۔ ان کی یہ جو بال ہوتے ہیں یہ دور سے نظر بھی نہیں آتے نا، اس کو لمبا، جس کے لمبے ہوں اس کی آنکھ خوبصورت ہو جاتی قدرتی۔ تو یہ آج کل کی لڑکیاں اور حتیٰ کہ بڑھیاں بھی وہ ادھر وہ مصنوعی بال لگاتی ہیں،
تاکہ وہ لمبے نظر آئیں، لیکن ہور کوڑے ہو جانے جو کہ مصنوعی ہوتے ہیں نا، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ جو جنت کی لڑکی کی جو یہ بال ہیں، یہ بال، اب تو گدھ نظر نہیں آتے، گدھ عقاب سے بڑا ہوتا، اگر وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلا دے تو اتنے پھیلاؤ میں آتے ہیں، اتنا لمبا جنت کی حور کی آنکھ کا ایک بال ہوگا۔ جب وہ یوں کر کے اٹھائے گی نظریں کلیجے پھاڑ دے گی۔ عرب الطف شعر قالتہ العرب، الطف الشعر، سب سے لطیف شعر جو عرب نے کہا ہے وہ قول ابن جریر ہے، وہ قول جریر ہے، ابن جریر قول جریر، ان العیون التي في طرفها مرض يقتلنا فلم يحيين قتلانا يسرانا ذا اللب حتى لا حراك به فإنهن لأضعف خلق اللہ ارکانا، کہ مریض آنکھ وہ بلا ہے کہ جب وہ کھلتی ہے تو وہ دلوں کو چیر دیتی ہے اور زندہ کو مار دیتی ہے۔ تو اب میں سوچتا رہا کہ مریض آنکھ کا کیا مطلب ہوا؟ تو پھر میں نے ایک بدو سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ یہ سب سے لطیف شعر ہے، تو اس میں کیا ہے، لطافت کیا ہے؟ مریض آنکھ، اب میں عجمی ہوں، مجھے اس استعارے کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے عربوں سے بہت سیکھا، عربیت میں نے عربوں سے بہت سیکھی، قرآن کے لہجے عربوں سے میں نے سیکھی کہ قرآن میں لہجہ ہے۔ عم یتساءلون، یہ نہیں عم یتساءلون، یہ عم یتساءلون، لہجہ ہے، قرآن ایک بولنے والا کلام ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو معشوق کی آنکھ ہے وہ جب آہستہ آہستہ کھلتی ہے تو دل پہ کلہاڑے چل جاتے ہیں۔ اب تمہیں نظر تو نہیں آئے گا، دیکھو اس نے مجھے یہ کر کے دکھایا، پھر مجھے سمجھ میں آیا، ورنہ میں نہیں سمجھا۔ اہل زبان سے زبان سیکھی جاتی ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب سے نہیں سیکھی جاتی، نہیں یہ شرح جامع اور وہ ہدایت النحو سے سمجھی جاتی ہے، جو ان کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے۔ تو ان کی آنکھوں کی جو یہ پلکیں ہیں، پلکیں یہ اتنی لمبی ہیں، اتنی لمبی۔ تو میرے عزیزو، ایک طرف قالین اور ایک طرف آپ خود، ایک طرف آپ کے دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں اور آپ کی دنیا کی حسین بیویاں۔ میں نے دیکھو، میں کوئی ایسے، تم میرے بچے ہو، یہ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں نے جنت کو 2 دفعہ دیکھا ہے خواب میں۔ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں۔ میں نے جنت کی حور کو دیکھا ہے، لیکن وہ کیسی ہے، الفاظ کوئی نہیں۔ میری آنکھوں میں اس کا تصور ہے۔ 40 سال ہو گئے اس خواب کو، 40 سال اس خواب کو ہو گئے، لیکن اس کا تصور اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں وہ نہیں بیان کر رہا، میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میرے نبی کی حدیث میں ہے، لیکن وہ نقشہ میں آپ کو ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ راہ گزر ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا،
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ متکئین علی فیہن قاصرات الطرف، اب نیچے جاؤ، نیچے جنت، متکئین علی رف رف، سبز رنگ کے قالین، موٹے رف رف، خضر سبز عبقری، بڑے عالی شان، حسان خوبصورت، بس اوپر کوئی جنت کی بیوی حور بیٹھی ہے؟ کوئی نہیں۔ جنل جنتین دان، اوپر جنت الفردوس میں ہے قالین، بیگمات اور حضرت مولانا نجیب صاحب، اور اوپر سے جنل جنتین دان، جنت کے گوشے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ایسے۔ اور ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ انگور ہیں جنت میں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہا کم عنقود واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ابھی انگور آپ دیکھ ہی رہے ہیں گچھے چھوٹے چھوٹے۔ آپ نے کہا مسیرت شہر للغراب لا ینسنی لا یقع لا یفتر، ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، ایک مہینہ اڑتے اڑتے جہاں پہنچے گا، ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا ہوگا۔ کیوں چس آئی کہ نہیں؟ میں پنجابی ہوں نا، تھوڑی اپنی سرائکی بھی ڈالتا ہوں نمک کے طور پر۔ وہ کہنے لگا کم عنقود واحد، کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من تیسک غنما عظیما قط فصلخ اہابہ وقال لامک اصنعی منہ دلوا، کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کو ڈول بناؤ؟ کہا جی ہاں۔ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا، اتنا بنا ایک دانہ ہوگا، اتنا بڑا۔ وہ بڑی معصومیت میں کہنے لگا یا رسول اللہ مینو تے میری بیگم نو تا ہکو ہی کافی ہو جاوے گا۔ وجنل جنتین دان، وجنل جنتین دان۔ اور سبحان اللہ، کھجور اتنی بڑی ہوتی ہے، اور ایک کھجور عنبر وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، 12 ہاتھ لمبی ہوگی، اور منہ میں ڈالو آپ کو خیال آ گیا کیلے کا، یہی کھجور کیلا بن جائے گی۔ پھر آپ کو خیال آ گیا سیب کا، یہی کیلا سیب بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آ گیا کسی بنگالی کو مچھلی کا، تو یہ مچھلی کا ٹکڑا بن جائے گا۔ کسی کو خیال آ گیا مرغ مسلم کا، تو وہ مرغ مسلم بن جائے گا۔ کسی بلوچی کو خیال آ گیا سجی کا، تو وہ سجی بن جائے گا۔ اور کسی نسواری کو خیال آ گیا نسوار کا، تو وہ نسوار بھی بن جائے گا۔ ہزاروں سال ایک لقمہ کھاتے رہو، وعزتہ وجلالہ وکبریائہ وعظمتہ، واللہ الذی لا الہ غیرہ والذی نفسی بیدہ، ایک لقمہ لاکھوں سال منہ میں رہے گا، لذتیں دے گا، ذائقے دے گا، اندر اس وقت جائے گا جب آپ کا ارادہ ہوگا۔ وجنل جنتین دان، یہاں جنت کی اور بیگمات کو پاس بٹھایا ہے، اور نیچے والی جنت میں فیہن خیرات حسان، آپ کی حاضری ان کے ساتھ نہیں نظر آ رہی، آپ الگ بیٹھے ہیں وہ الگ بیٹھے،